میرے اللہ مجھے لوگوں کے دلوں پر باری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ شہنشاہ مدینہ نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کی رات آئے اگر ہو سکے تو تم رات کے تہائی حصے میں اٹھو، کہ بے شک اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن سے محبت ہے، اور کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار میرا معمول ہے۔ سب سے پیارا دن اللہ پاک نے دنوں کو چنا تو اس کے نزدیک سب سے پیارا جمعے کا دن ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، کہ تو بہت غفور و رحیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جمعے کی رات یعنی شب جمعہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں سے کون پہلے آیا اور کون بعد میں۔ تو جب بھی دعا کرے میرا رب وہ تجھے عطا کرے، تیری جولی خوشیوں سے بری رہے، بن مانگے وہ عطا کرے۔ تو ہاتھ اٹھائے بعد میں میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ آمین۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دینے والے بنیں، خود سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں۔ اگر کسی کا کوئی کام کرنے میں آپ کو وقتی دشواری آ بھی رہی ہے تو قربانی دینے سے گریز نہ کریں، کیونکہ جو ہم دے دیتے ہیں وہی تو ہمارے لیے بچ جاتا ہے، باقی سب کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جن ہاتھوں کو اللہ کی خاطر دینے کی عادت ہو جائے، اللہ ان ہاتھوں والوں کی جولیاں کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا، جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی عمدہ گھڑی ہے کہ جس نے اس گھڑی میں اپنے رب کریم سے بھلائی کی دعا کی، اگر اس کے نصیب میں ہو تو اللہ پاک اسے عطا فرما دے گا، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو اس کے بدلے اس کے لیے بڑی بلائی محفوظ کر لی جائے گی، یا اپنے رب کریم سے کسی نقصان سے پناہ طلب کی جو اس کے لیے لکھا ہو تو وہ اس سے بڑی مصیبت سے پناہ عطا فرما دے گا۔